السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوه الفردوس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے علماء کرام کا بیانات سن رہے ہیں۔ اس بات کا مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ غالباً تھک چکے ہیں، اور شاید آپ لوگ زیادہ دیر بیٹھنے کی پوزیشن میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے جتنی دیر آپ لوگوں میں بشاشت نظر آئے گی اتنی دیر تک ہی میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو رکھوں گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بہت کم وقت میں جو ضروری باتیں ہیں، نفع بخش باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں، بہت زیادہ لمبی بات کرنے کی مجھے عادت بھی نہیں ہے، اور اگر مجمع تھکا ہوا ہو تو اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ بس میری اتنی گزارش و درخواست ہے کہ آپ لوگ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ سنیں گے آپ لوگ توجہ سے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیرا احسن الجزا۔ دیہات کے علاقے میں مہمانداری بڑے شوق سے کی جاتی ہے مہمان کی، تو اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ میری مہمانداری کریں تو آپ کر دیں گے؟ تو میری مہمانداری یہی ہے کہ اگر میں آپ کے گھر جاؤں گا تو جتنا وقت آپ میرے لیے کچھ بنائیں گے اتنا وقت آپ مجھے دے دیں، یہ میری مہمان نوازی ہوگی، اور میں آپ کا شکر گزار رہوں۔ بس آپ میری طرف متوجہ رہیں اور جو بات کہی جائے اس کو سن لیں۔ میں آپ لوگوں کا بہت دل سے شکر گزار ہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جو اب بھی جا رہے ہیں انہیں جانے دیں، شاید کوئی ضرورت ہوگی بیچ میں بھی جائیں تو تب بھی نہ متوجہ ہوں، آپ لوگ بس اپنے کام کی طرف دھیان دیں۔ سب سے پہلی چیز ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے قرآن کریم کی نسبت پر ہمیں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، دین کی نسبت پر جمع ہونے کا اور کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نیت ٹھیک کریں، یعنی ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ میری اپنی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کے توبہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کے ساتھ جب میں توبہ کروں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ جو بات کہی جائے گی ہم اپنی بساط کے مطابق اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ اور میری عزیز مائیں اور بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے بڑا خیال بھی آ رہا ہے کہ وہ لوگ باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ مشقت بھی برداشت کر رہی ہوں گی، ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، لیکن انشاءاللہ ان کو اجر بھی زیادہ ملے گا اللہ نے چاہا، اور مجھے اس کا بھی خیال ہے، اس لیے بھی میں انشاءاللہ جلدی ہی اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ تو ہم اپنی نیت یہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کے اس حکم پر جو آیتیں میں نے تلاوت کی اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ فرمایا: قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کریم میں کامیابی کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک فلاح اور ایک فوز۔ فوز سے جو کامیابی مراد ہوتی ہے وہ آخرت کی کامیابی مراد ہوتی ہے، اور جہاں فلاح کا لفظ ہوتا ہے وہاں پر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مراد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے
ان اعمال کو، یا یوں کہہ لیجیے آسان لفظوں میں ان کاموں کو جو شخص کرے گا اور جن باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے ان باتوں سے جو شخص بچے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ لوگوں کو ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ دیہات کا علاقہ ہے، آپ لوگ اپنے کھیتوں میں جو پانی دیتے ہیں تو پانی جس نالی سے گزر کر کے جاتا ہے تو کھیت پہلے گیلا ہوتا ہے یا وہ نالی پہلے گیلی ہوتی ہے؟ نالی پہلے گیلی ہوتی ہے نا۔ ٹھنڈی نالی پہلے ہوتی ہے یا کھیت پہلے ٹھنڈا ہوتا ہے؟ نالی ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جن اعمال کی نالی سے فیض اور اعمال آخرت میں پہنچیں گے تو آخرت میں ٹھنڈک، آخرت میں پانی بعد میں پہنچتا ہے، پہلے دنیا میں پہنچتا ہے۔ تو جب ہم دنیا میں نیک اعمال کریں گے پہلے دنیا سنورے گی، پہلے دنیا میں نفع پہنچے گا، بعد میں آخرت میں نفع پہنچے گا۔ میری آواز سے پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ قریب والوں کو جو تیز تو نہیں ہے زیادہ آواز؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کامیاب ہو گئے۔ اب جب ہم جیسے مومن یہ بات سنتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن جس طرح کوئی شخص کسی کے یہاں جائے اور اس سے بات کرے کہ میں آپ کے یہاں کام کرنا چاہتا ہوں، ساری چیزیں طے ہو جائیں، وہ یوں کہیں کہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے آ جانا، کام طے ہو گیا، تنخواہ طے ہو گئی۔ اب یہ شخص پورا مہینہ نکال کر اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو جائے اور یہ کہے لاؤ میرے پیسے، تو مالک پیسے دے دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ اس نے کام تو کیا ہی نہیں۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں بات تو کر کے گیا تھا، بات کے کچھ تو بنتے ہوں گے، 10,000 میری سیلری طے ہوئی تھی تو بات کرنے کے 2,000 ہی دے دو۔ تو وہ انسان اسے پیسے تو کیا دیتا، الٹا اس کو شاید کچھ سخت بات کہے گا کہ تم نے میرا وقت ضائع کیا، مجھ سے جھوٹا وعدہ کیا۔ بالکل اسی طرح ایمان لانے کا جب ہم نے عہد کر لیا، ہم ایمان لے آئے تو ہماری کوئی ڈیوٹی ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ اللہ ہم ایمان والے ہیں تو ہم کچھ کریں گے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم کام پر تو نہ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ سے میں اور آپ جنت چاہتے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ انسان جو صرف بات کر کے چلا گیا اور اگلے مہینے جا کے اپنی سیلری مانگ رہا ہے، وہ انسان بیوقوف ہے یا عقل مند ہے؟ تو میں اور آپ کی بیوقوفی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ سمجھیں ہم اس بات۔ مجھے تقریر تو کرنی آتی نہیں، مجھے تو اسی طرح کی باتیں کرنی آتی ہیں، تو میں آپ لوگوں سے اسی طرح سوال کرتا رہوں گا۔ سمجھیں اس مضمون کا، ہم ایمان لائے ہیں تو ہم نے وعدہ کیا ہے اسی طرح کہ جس طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آپ کے یہاں کام کروں گا، اب کام کرنے کے بعد اس کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ مالک سے کہے کہ میں تمہارا کہنا کیوں مانوں، تمہیں حق تھا، تم نوکری نہ کرتے تو مالک کی بات نہیں ماننی پڑتی۔ جب نوکری کے لیے تم نے نوکری قبول کر لی تو اب پھر تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اعتراض کرو، اب تو جو بات طے ہوئی ہے اس کے مطابق تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جب میں اور آپ ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرما رہے ہیں، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، صرف کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع کی کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، میں بہت جلدی اپنی بات کو مکمل کروں گا، بار بار میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ توجہ سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو صرف نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا جو نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے یہاں یہ بات تو تصور میں ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نماز نہ پڑھے، یہ کیا بات ہے؟ ایک انسان اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے اللہ کو اللہ مانا لیکن اللہ کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک انسان شادی شدہ ہے، وہ بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بیوی مانتا ہوں لیکن اپنے گھر میں نہیں رکھتا، خرچ نہیں اٹھاتا، تو یہ کیسا شوہر ہے؟ یہ نام کا شوہر ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی انسان
ایمان والا ہے، کہتا بھی ہے کہ میں ایمان والا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو آپ یہ بتائیں یہ نام کا ایمان والا ہے یا کام کا ایمان والا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا آپ لوگوں سے کہ میں تو حسن ظن رکھتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ نمازی ہوں گے، میں حسن ظن سے کام لے رہا ہوں، شاید ایک بھی یہاں بے نمازی نہ ہو، لیکن خود بتائیں کہ جو ایمان لانے کے بعد نماز نہ پڑھے وہ نام کا ایمان والا ہے یا کام کا ایمان والا ہے؟ کیا بننا چاہیے، نام والا یا کام والا؟ اللہ ہم سب کو بنا دے، اللہ ہم سب کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس کسے ملے گی؟ آپ کے یہاں اعلان ہوتا ہے نا جمعرات میں کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو جنت الفردوس کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں کہ کیسے ملتی ہے جنت الفردوس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، وہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ تو جنت الفردوس کی سب سے پہلی شرط ہے ایمان، اللہ کا شکر ہے ہمیں نصیب ہے۔ پھر نماز کو پڑھنا ہے، لیکن نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ خشوع کیا ہے؟ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ لیجیے، آپ لوگ کھیتی کرتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں کہ جس چیز کی کھیتی کریں، جس چیز کی آپ نے فصل لگائی ہے، جس چیز کو آپ نے بویا ہے، وہ پوری ہو یا وہ جسم کے اندر کم ہو؟ کیا چاہتے ہیں؟ پوری ہو۔ اور اندر سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پر گنا ہے تو وہ پھیکا اگنا چاہیے یا میٹھا چاہتے ہیں؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو کہ باہر سے پوری ہو، یعنی سکون ہو نماز میں۔ یہ نہ ہو کہ نماز میں بلا ضرورت انسان ڈکارے لے رہا ہے، بلا ضرورت کبھی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو رہا ہے، بلا ضرورت کبھی کھجا رہا ہے، بلا ضرورت کھنکار رہا ہے، بلا ضرورت کسی کو اشارہ کر رہا ہے، یہ بھی نہ ہو۔ پورے سکون کے ساتھ دونوں پیروں کے درمیان سنت کے مطابق فاصلہ رکھ کر، سنت کے مطابق لباس پہن کر، بہت دل لگا کر، خوش دلی کے ساتھ۔ اور اندر سے، جیسے اندر سے مٹھاس چاہتے ہیں اپنی کھیتی کے اندر، اسی طرح اللہ چاہتے ہیں کہ نماز ایسی ہو کہ بندے کے دل کا تعلق اللہ کے علاوہ سب سے کٹ جائے اور اللہ سے جڑ جائے۔ نماز میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی حالت میں عجیب گناہوں کی وجہ سے ہمارا حال ہو چکا ہے کہ اس وقت نماز میں مذاق سوچ رہا ہے کہ اپنے دوست سے نماز کے بعد یہ مذاق کریں گے، اس کو یہ بات کہیں گے، کھیتی باڑی کا خیال آ رہا ہے، گھر کی ضرورتوں کا خیال آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب تو نہیں۔ جب انسان اپنی اولاد سے بات کرتا ہے تو ہمارے بزرگ کیا چاہتے ہیں کہ اولاد کسی اور طرف بھی متوجہ رہے اور ہم سے بھی بات کر لے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم سے بات کرے تو بس ہم ہی سے بات کرے۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے، تو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں میرے سامنے آئے تو ظاہری طور پر بھی پرسکون ہو اور اس کا دل بھی میری طرف متوجہ ہو۔ یہ نماز میں خشوع کہلاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ نماز پڑھنی ہے اور نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو انسان نماز کو خشوع کی کیفیت کے ساتھ پڑھنے لگتا ہے اس کو اللہ کا تعلق نصیب ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کا خیال، اللہ کی محبت کا مزہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا یقین، اللہ کا دھیان، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ کیفیت جو ملتی ہے نا، جو ہم صحابہ کرام کی سنتے ہیں، یہ جو ملتی ہے نماز خشوع کی کیفیت کے ساتھ پڑھنے سے ملتی ہے۔ اب اگر انسان یہ چاہتا ہے میرا ایمان بڑھے، میرا ایمان مضبوط ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے نماز پڑھنی چاہیے اور نماز خشوع کے ساتھ۔ تو پڑھیں گے آپ لوگ نماز؟ دیکھیے، ان جلسوں کا اور کسی بھی عالم کی مجلس میں جانے کا فائدہ جب ہے کہ جب ہم کچھ کرنے کا ارادہ لے کر کے وہاں جائیں۔ یہ تو بتائیے کیا فائدہ؟ تو اس لیے ہم جو یہاں آئے ہیں تو بالکل پکا عہد کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ گواہ ہے ہمارے عہد کے اوپر جو آپ ایک مسافر گنہگار بندے کے سامنے کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے کہا انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، تو صبح فجر سے انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنی ہے اور خشوع کے ساتھ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ دوسری شرط اللہ تعالیٰ نے تیسری یہ بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ نماز میں خشوع ان لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے جو باہر کی زندگی میں فضول کاموں سے اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔
اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم لوگ اپنا مختصر سا جائزہ لیں کہ ہماری زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں، زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کریں، آج صبح سے اب تک جتنے بھی الفاظ میری اور آپ کی زبان سے نکلے ہیں 2 منٹ میں ذرا سوچ لیجئے، وہ ساری کی ساری جائز باتیں تھیں یا اس میں کچھ حرام بھی تھی؟ جواب دیں آپ ذرا، ساری جائز تھیں یا حرام ہی تھی؟ حرام بھی تھیں اس کے اندر، یعنی اس میں چغلی تھی، کسی کی غیبت تھی، کسی کی برائی تھی، کچھ گالیاں تھیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینا تھا یا کوئی گانا گانا تھا، اس طرح کی بات تھی یا ساری نیک حدیثی اور قرآنی باتیں تھیں؟ بتائیں آپ تھی نا؟ ہم جائزہ لیں اپنے تبھی تو فائدہ ہوگا نا۔ ہم زبان ایسی چیز بن گئی ہے اور زبان سے نکلنے والی خرافات ایسی چیز بن گئی ہیں، یہ گناہ ایسا گناہ بن گیا ہے کہ جس گناہ کے گناہ ہونے کا خیال بھی دلوں سے نکل گیا، ذہن میں ہی نہیں ہمارے کہ زبان سے نکلنے والے بول کا جواب دینا ہے انسان کو۔ انسان کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں زنا نہیں کر رہا ہوں، میں شراب نہیں پی رہا ہوں، اسے خیال ہی نہیں کہ زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں اس سے کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے، یہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، اس سے گالیاں بھی نکل رہی ہیں، زبان پر گانے بھی چل رہے ہیں، زبان سے دوسرے کو ذلیل کیا جا رہا ہے، دوسرے کا عیب جو مجھے معلوم ہو گیا تھا وہ بھرے مجمع میں سب کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا صبح سے اب تک کا جائزہ لیں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے میرا دعویٰ جھوٹا ہو، لیکن شاید نہیں ہوگا، کہ ہماری زبان سے نکلنے والی باتوں میں جائز کم ناجائز زیادہ ہوتا ہے، اور ان جائز میں بھی پھر ان جائز کا جائزہ لیں کہ اس میں ضروری کتنی ہے اور غیر ضروری کتنی ہے، تو ان جائز باتوں میں سے بھی اکثر غیر ضروری نکلیں گی، اور زبان کا فساد اتنا بڑا فساد ہے، اتنا بڑا فساد ہے کہ جس کا جتنا آپ غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو نظر آئے، اتنی بری چیز ہے زبان اور اتنی اچھی چیز ہے زبان۔ یہ جو آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں زبان سے ہی سمجھ میں آ رہی ہیں، اور زبان ہی کے ذریعے سے یوٹیوب پر جو آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں الٹی سیدھی چیزیں، اس میں بھی زبان کا ہی استعمال ہو رہا ہے، تو زبان کا وہ غلط استعمال، یہ زبان کا جائز استعمال۔ کبھی سوچا کریں اللہ کے بندو اس بات کو کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک لفظ بھی انسان کے منہ سے نکلتا ہے تو ایک فرشتہ کانک لگا کر بیٹھا ہوا رہتا ہے، وہ ایک ایک لفظ نوٹ کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن میرا اور آپ کا رجسٹر اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو ہمارے رجسٹر میں جھوٹ زیادہ ہوگا یا غیبتیں زیادہ ہوں گی، گالیاں زیادہ ہوں گی، دل آزار کیا ہوگا؟ سوچیں اس بات میں۔ تو اس لیے لغو باتوں سے اور لغو کاموں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ ابھی بہت سے نوجوانوں سے میری بات ہوئی، بہت سارے نوجوان جو خوشحال ہیں، اللہ نے وسعت والی روزی دی ہوئی ہے، لیکن پریشان ہیں۔ مجھ سے کئی نوجوانوں نے کہا، یہاں آنے سے پہلے میں کافی دیر پہلے پہنچا ہوا تھا، تو انفرادی جو میری ملاقات ہے کئی لوگوں نے کہا، اور بہت ساری جگہ پر جانا ہوتا ہے تو وہاں یہی بات آتی ہے، پریشان ہے۔ اللہ کا یہ عاجز بندہ، یہ گنہگار بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ یقین دلا رہا ہے کہ آپ لغو باتوں سے اور لغو کاموں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، زندگی میں سکون آ جائے۔ ہمارے گھروں میں بگاڑ جو ہے وہ ہماری فضول گفتگو کی وجہ سے، ہماری زندگیوں میں جو بگاڑ ہے وہ ہمارے فضول کاموں کی وجہ سے۔ آپ مجھے بتائیں کہ رات کے اندر کیا ہمارے نوجوان، اور اب نوجوانوں کی کیا خاصیت ہے، ہمارے بزرگ بھی کیا موبائل کے اندر 2-2 3-3 گھنٹے فضول برباد نہیں کر رہے ہیں یا کام میں لگا رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، حیرانی ہوئی جان کر کہ شہروں کے اندر یہ مرض تھا کہ نوجوان لڑکے راتوں کو 2-2 3-3 بجے گلیوں میں کھڑے ہوا کرتے تھے، اور دیہات اللہ کے فضل و کرم سے اس بری گندی عادت سے، اس بری گندی عادت سے، بلکہ اس بری گندی لعنت سے محفوظ تھا۔ لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ اب دیہات کے اندر بھی، ہمارے اس گاؤں کے اندر بھی، اس علاقے کے اندر بھی نوجوان 2-2 3-3 بجے تک سڑکوں پر اور گلیوں میں کھڑے ہو۔ ایک وہ وقت تھا نوجوانوں کہ جب رات کو 3 بجے نوجوان اٹھا کرتا تھا،
اب رات کو 3 بجے نوجوان سونے جا رہا ہے، اور وہ نوجوان جو رات کو سننے سے پہلے گھنٹوں تک گانے سن کر کے گیا ہے بستر پر، اور بستر پر بھی لیٹنے کے وقت اس کے سرہانے موبائل رکھا ہوا ہے، گانے سنتے سنتے وہ سو رہا ہے۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ نوجوان صبح 3 ساڑھے 3 بجے بیدار ہوتے تھے اور تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ اور جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ کے سامنے بھری جوانی میں اللہ کے سامنے روتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس علاقے کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ پورے گاؤں کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے، پورے گاؤں میں خیر و برکت، نیک لوگوں کی کثرت، ذکر کرنے والوں کی کثرت، روزہ رکھنے والوں کی کثرت۔ یہ جب نوجوان، بزرگ، مرد اور عورتیں اللہ کے سامنے رات کی تنہائی میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ نوجوانوں کہاں اپنی جوانیاں ضائع کر رہے ہیں؟ اپنی جوانیوں کی قدر پہچانو، اپنے وقت کی قدر پہچانو۔ یہ وقت گزر جائے گا، یہ جوانی گزر جائے گی، یہ فرصت کے لمحات گزر جائیں گے، لیکن جب ہوش آئے گا تو وقت بہت آگے جا چکا ہوگا، سوائے حسرت، ندامت اور افسوس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے بچا لیں اپنے آپ کو لغو باتوں سے۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ جہاں آپ کو یہ لگے کہ میرے بولے بغیر کوئی نقصان ہوگا، یا میرے اس کام کو کیے بغیر کوئی نقصان ہوگا، یہ کام اور یہ بولنا ضرورت کا ہے، اور اگر آپ کے چپ رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو اس کام کو نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ بے ضرورت ہے۔ کر کے دیکھ لیں، گھروں میں بھی سکون آ جائے گا، کارخانے میں سکون آ جائے گا، جس سوسائٹی میں بیٹھتے ہوں گے وہاں سکون آ جائے گا، جس مجلس میں بیٹھتے ہوں گے وہاں سکون آ جائے گا۔ یہ تیسری شرط ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا بیان کیا ہے، اور اخلاق یہ ایسی چیز ہے کہ اب یہ والی چیز مسلمانوں میں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اخلاقیات کا جو مضمون ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اخلاقیات میں کسی سے گفتگو کی جائے گی تو کس طرح کی جائے گی، اگر کسی سے غلطی ہو جائے گی تو کیا کیا جائے گا، معاف کیا جائے گا یا کس طریقے کا رد عمل دیا جائے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں قسم کی اخلاقیات میں آتی ہیں۔ اس میں مجھے کچھ باتیں خاص طور سے عرض کرنی ہے، اور مجھے زیادہ مضمون پھیلانا نہیں ہے، اور میں بہت جلدی بات سمیٹنے کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ جائزہ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہم مسلمانوں کے اندر ظلم کتنا عام ہو گیا ہے۔ مزاج، ایک مثال سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا ماحول ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول ہے کہ ہماری بیٹی اور ہمارا داماد دونوں کے دونوں غلط ہیں، ہمارا بیٹا ٹھیک ہے اور ہماری بیٹی ٹھیک ہے۔ ایک مثال سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے مزاج میں کتنا ظلم آ چکا ہے۔ ہماری بیٹی بھی ٹھیک ہے، ہماری بیٹی ٹھیک ہے اور ہمارا داماد غلط ہے۔ ادھر بہو خراب ہے، بیٹا ٹھیک ہے۔ بھئی یہ کیا اتفاق ہے کہ ادھر آپ کا بیٹا ٹھیک، ادھر بھی آپ کی بیٹی ٹھیک، ادھر کسی کی بیٹی خراب، ادھر کسی کا بیٹا خراب؟ یہ ہو رہا ہے گھروں میں؟ نہیں ہو رہا ہے کہ بہو کے درمیان اور بیٹے کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو سسرال والوں کا ووٹ کس کو جاتا ہے؟ بیٹے کو جاتا ہے یا بہو کو بھی جاتا ہے کبھی کبھی؟ یہ حق کی بنیاد پر ساتھ ہوتا ہے۔ اور ادھر اگر بیٹی میں اور داماد میں جھگڑا ہوگا تو ووٹ کسے جاتا ہے؟ بغیر پوری بات سنے سمجھے، بیٹے ٹھیک ہے داماد غلط ہے۔ کیا عقل میں آنے والی بات ہے؟ بیٹی سے غلطی نہیں ہو سکتی، ادھر بیٹی سے کسی اور کی بیٹی سے غلطی ہو رہی ہے، ادھر ہماری بیٹی ٹھیک ہے، ادھر ہمارا بیٹا ٹھیک ہے، ادھر داماد خراب ہے، ادھر بہو خراب۔ ہم لوگ شکوے شکایتیں کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ظلم بڑھ رہا ہے، فلاں پارٹی ظلم کر رہی ہے، فلاں لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم اپنا تو محاسبہ کریں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ دیندار گھروں میں ظلم ہو رہا ہے کہ بہو کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بیٹا غلط کر رہا ہے لیکن ووٹ بیٹے کو ہی جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ بیٹی نہیں ہے۔ اللہ کہاں گیا؟ اللہ کو جواب نہیں دینا۔ جو بھی ظلم کر رہا ہے، مرد کر رہا ہے یا عورت کر رہا ہے، لڑکے کی والدہ کر رہی ہے، لڑکے کا والد کر رہا ہے، وہ بھی، وہ ظلم کرنے والا بھی، ظلم پر چپ رہنے والا بھی۔
اور مظلوم کو ظالم کا درجہ دینے والے، اس کے ساتھ ظالم و جیسا سلوک کرنے والے، یہ فائلیں یہاں نہیں بند ہوا کرتی۔ جس کی طرف سے کوئی فریاد کرنے والا نہیں ہوتا، اس کی طرف سے فریاد کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ یہ ساری فائلیں کھلیں گے قیامت کے دن، اور سارے فیصلے یہ اللہ کے سامنے ہوں گے۔ دنیا میں بہت آسانی کے ساتھ نمٹ جائیں گے، لیکن قیامت کے دن بڑی مشکل کے ساتھ۔ کیا مزاج بن چکا ہے ہمارا! ہماری بھابھی غلط ہے، ہمارا بھائی ٹھیک ہے، بہنوئی غلط ہے، بہن ٹھیک ہے۔ کیا بات؟ انصاف نہیں رہا ہمارے ذہنوں کے اندر۔ ایک طرف یا تو شادی کے بعد اس قسم کے لوگ ہیں کہ ماں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، یا اس قسم کے لوگ ہیں بیوی کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دونوں کے درمیان بیلنس بنانا، اور دونوں میں سے کوئی بھی کسی کو بس ظلم کر رہا ہے تو بالکل دو ٹوک صاف الفاظ میں کہنا کہ نہیں تمہاری بات غلط ہے۔ یہ ہے گھر کے سربراہ کی ذمہ داری، یہ ہے گھر کے بڑے کی ذمہ داری۔ پہلے ہم خود اپنے اندر انصاف قائم کریں، دوسرے کو ظلم کے اوپر لان تان کرنا بعد میں ہمیں زیب دے گا۔ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ گے 4 انگلی اپنی طرف ہوتی۔ یہ میں نے غلط مثال تو نہیں دی، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو عہد کریں کہ انشاءاللہ ظلم کو ہم اپنے یہاں سے ختم کریں گے، اور اپنے مزاجوں میں انصاف لے کر انصاف کی بات کریں، سچ بولیں، جو وعدہ کریں اسے نبھائیں۔ مسلمانوں میں سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان کہتا تھا، کسی سے کاروبار کرتا تھا تو سامنے والے کو اعتماد ہوتا تھا، اس شخص نے جو کوالٹی کہی ہے وہ دے گا۔ اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ ہم نے خود خراب کیا ہے۔ وقت کی پابندی ہمارے یہاں نہیں رہی، سچ بولنا نہیں رہا، وعدہ پورا کرنا نہیں رہا۔ اور ایک بات اور کہنی ہے طلاق کے تعلق سے۔ ایک عجیب بات ہے کہ انسان بات بات کے اوپر، نوجوانوں کو خاص طور سے یہ بات کہنی ہے، اور بھی حضرات کو کہنی ہے، کہ بات ہوئی ذرا سی اور طلاق، چھوٹی سی بات کے اوپر۔ ایک بات صرف مجھے اس کے اوپر کہنی ہے، اللہ کے بندو، جب آپ لوگ کہیں نکاح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کتنے وقت پہلے سے لڑکیاں دیکھنی شروع کرتے ہیں؟ جب کوئی لڑکی پسند آتی ہے، گھر کی 1-2 عورتیں جا کر کے دیکھ کر کے آتی ہیں، پھر اگلا قافلہ جاتا ہے، پھر اگلا قافلہ جاتا ہے، پورے محلے میں انکوائریاں ہوتی ہیں کہ کوئی خراب رشتہ نہ ہو جائے، فلاں سے فلاں سے فلاں سے، لمبی چوڑی باتیں چلتی رہتی، لین دین، فلاں رسم، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد، سالوں کی محنت کے بعد، کتنی تمناؤں سے، کتنی آرزوؤں سے ایک لڑکی کو اپنے گھر کے اندر لے کر کے آتے ہیں، اور ذرا سی بات کے اوپر اٹھایا طلاق طلاق طلاق۔ کم سے کم اللہ کے بندو اپنا یہ مزاج بنائیں کہ جتنا وقت نکاح کرنے میں، جتنے لوگوں سے مشورے لیے، جتنی انکوائری کی، جتنی چھان بین کی، اتنا تو وقت لگائیں طلاق کا فیصلہ لینے میں۔ رشتہ کرنے کے لیے 2-2.5-3 سال، اور طلاق سے 2-3 سیکنڈ میں یوں ہی فیصلے لے لیا، نہ باپ سے مشورہ، نہ دادا سے مشورہ، نہ اس کے والدین سے مشورہ، نہ کسی عالم سے مشورہ، نہ کسی سمجھدار سے مشورہ، نہ کوئی اختلاف کو دور کرنے کی فکر، نہ کسی کے پاس یہ گئے کہ غلطی میری ہے یا غلطی سامنے، بس اٹھا کے ختم۔ ان باتوں کی وجہ سے یہ جو ہمارے اوپر حالات جو آئے ہوئے ہیں نا، اس کو ہم کچھ بھی کہہ لیں کہ فلاں پارٹی، کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہمارے اعمال کی نحوست ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ انصاف پر آ جائیں، سچی بات کریں، تکلفات چھوڑ دیں، فضول وقت برباد کرنا چھوڑ دیں، حق ادا کریں، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کریں اور اللہ کا بھی حق ادا کریں۔ جب تک بات نہیں بنے گی، دینداری یہ نہیں ہے صرف کہ نماز روزہ کر لیا، دینداری کے لیے لازمی جز ہے کہ انسان جہاں اللہ کا حق ادا کر رہا ہے وہاں اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرے۔ اور خاص طور سے جو میں نے بیوی کا تذکرہ کیا، یہ میرا عام موضوع ہے، جب بھی بیان ہوتا ہے اس موضوع پہ میں ضرور لے کر کے آتا ہوں، اور اس وجہ سے لے کر کے آتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہی کی بات نہیں ہے، اس والے معاملے کو بالکل ایسی غیر کیا کہنا چاہیے، غیر اہمیت کی چیز سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ ایک انسان دیندار ہے، وہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، اس کی دینداری پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سنیں، آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔
یہ میرا قول نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول ہے۔ یہ نہیں فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جس کی پیشانی کے اوپر سجدے کا بہت لمبا چوڑا سا نشان ہے، یہ جو حاجی صاحب ہیں، جو صافہ باندھنے والے ہیں، لمبی سی داڑھی ہے، سفید کرتا پہننے والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، نہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے وہ فرمایا جو آپ ہی کہہ سکتے تھے، فرمایا میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے۔ معیار یہی ہے، معیار یہی ہے انسان کے صحیح ہونے کا، کیونکہ محاذ پر اگر ہم ظلم کریں گے تو اس ظلم کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں پر اگر جو ظلم سے بچنے والا ہوگا وہ محض اللہ کے خوف سے بچنے والا ہوگا، اور جو وہاں غصہ پینے کی عادت ڈال لے گا وہ باقی لوگوں کے ساتھ تو بدل جائے اولا غصہ پینے کی عادت۔ اپنا مزاج بنائیں، دوسرے سے غلطی ہو معاف کر دیں۔ ذرا ذرا سی بات پر عجیب بات ہے، ایک مسلمان، ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن، اور ہمارے اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر آپس میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا تماشا بنایا ہوا ہے ہم نے، اپنا مذاق خود بنایا ہوا ہے۔ دونوں مسلمانوں کا پیسہ کہاں جا رہا ہے لڑائی جھگڑے کے بعد؟ صرف اپنی آن بان شان کے اندر۔ کیوں؟ اگر ذرا سا کوئی انسان برداشت کر لے تو اتنی لمبی جھگڑے کی نوبت ہی نہ ہے۔ برداشت تو کرنا ہی ہے، 2 گھنٹے کے بعد بھی برداشت کرو گے، ساری زندگی تو غصے میں بیٹھو گے نہیں۔ تو غصہ تو 1 گھنٹے بعد اتر جائے گا، 2 گھنٹے بعد اتر جائے گا، صبح سے شام تک اتر جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ غصہ 2-3 سال تک نہیں اترے گا۔ تو اتنا اپنا نقصان کرنے کے بعد، جانی اور مالی اور اپنی بے عزتیاں کرنے کے بعد، اور خواہ مخواہ ایک گھر کا جھگڑا 10 گھر کے اندر پہنچانے سے کیا فائدہ؟ انسان یہی نہیں کہ پہلی دفعہ میں کنٹرول کر لے اور بات کو سنجیدگی سے سنبھالے۔ تو اس لیے تکبر چھوڑ دیں، عاجزی اور انکساری اختیار کریں، درگزر کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد؟ اللہ معاف کر دیں یا سزا دیں؟ جی معاف کر دیں۔ تو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جیسے تم یہ چاہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں تمہارے گناہوں کے باوجود، اللہ بھی یہی چاہتے ہیں تم میرے بندوں کو معاف کر دو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ اور میں اور آپ اتنے سخت بنے ہوئے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی تو ہوئی کیسے، ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، ہوئی کیسے، معافی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خود یہ چاہتے ہیں کہ روزانے کی غلطیاں، 30 سال کی غلطیاں، 50 سال کی غلطیاں معاف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھنے لگے کہ تم نے میری مخلوق کے ساتھ جو تمہارے اختیار میں تھی، جو تمہارے ماتحت تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تم میرے ماتحت ہو، میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں کروں؟ کیا جواب ہوگا قیامت کے؟ کس موضوع پہ میں بات کروں اس مختصر سے وقت کے اندر؟ آپ لوگوں کو تھکان بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ شراب پی رہے ہیں مسلمان۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو سوچا کرو، کبھی بچوں کی طرف تو دیکھا کرو جو پینے والے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا جسم گل جائے گا، ہمارا جسم خراب ہو جائے گا۔ شراب پینے والا کس قسم کی سنگین بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کس قسم کی اس کے اندر عقلی گراوٹ آتی ہے، اخلاقی گراوٹ آتی ہے، نہ دنیا میں عزت رہتی، آخرت میں کتنا ذلیل ہوگا وہ شخص اللہ کے ساتھ۔ ایسے لوگوں کی طرف اللہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ کیا کر رہے ہیں وہ منہ جس سے اللہ کا نام لے سکتے تھے، اس سے پیشاب سے بھی زیادہ گندی چیز پی رہے ہیں مسلمان۔ وہ مسلمان جس کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا لفظ اللہ کے نظام کے مطابق اس کے کان کے اندر اللہ اکبر کا گیا تھا، وہ مسلمان۔ وہ مسلمان جس کی زندگی کا آغاز اذان سے ہوتا ہے اور جس کی زندگی کا اختتام نماز کے اوپر ہوتا ہے، وہ مسلمان پیشاب سے گندی چیز اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے۔ کبھی غور کریں، میں ساری بیماریوں کے اوپر، ساری گندی چیزوں کے اوپر ایک ایک بات بول رہا ہوں بس۔ یہ غور کریں شراب پینے والے کہ جس وقت اس انسان نے نشہ کیا ہوا ہے، بات سمجھیں، غور کریں، میں کوئی عار دلانے کے لیے نہیں بیٹھا، اور حدیث میں وعید ہے کسی کو عار دلانے کے اوپر، میں تو اس لیے بات بیان کر رہا ہوں کہ ہم سوچیں کہ اگر اس بندے نے جب شراب پی ہوئی ہے، اس کے پیٹ میں شراب ہے، اور اس حال میں اس بندے کا انتقال ہو گیا، اب آپ بتائیں اس کا کیا بنے گا؟ وہ کون سا پیٹ لے کر کے اللہ کے دربار میں جا رہا ہے؟ اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے آئیں گے یا عذاب کے فرشتے آئیں گے؟
سوچیں اس بات کو۔ اور میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، اگر ایک باپ بگڑتا ہے تو باپ نہیں بگڑتا، نسلیں بگڑتی ہیں، نسلیں۔ اگر میں نے اللہ نہ کرے شراب پینے کا فیصلہ کیا تو میں نے تنہا اپنے لیے شراب پینے کا فیصلہ نہیں کیا، میں نے اپنی آنے والی نسلوں کو شرابی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اگر میں نے بے نمازی بننے کا فیصلہ کیا تو تنہا اپنے بے نمازی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، میں نے اپنی نسلوں کے لیے بے نمازی ہونے کا فیصلہ کیا۔ اگر میں نے جھوٹا بننے کا فیصلہ کیا تو اپنی نسلوں کے لیے جھوٹا ہونے کا فیصلہ کیا۔ تو اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، جتنی بھی بد اخلاقی ہیں، جھوٹ بولنا، گالیاں بکنا، کسی کا دل توڑنا، کسی کی برائیاں کرنا، اپنی زبان کے زور سے کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو دبا لینا، اس کی جگہ محبتیں پیدا کریں، اچھی بات بولا کریں، دل کو توڑنے والی باتوں کے بجائے دل کو جوڑنے والی باتیں کیا کریں، اچھی اچھی باتیں کیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیا کریں، مثبت باتیں کیا کریں، ایک دوسرے کی تعریف کیا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کیا کریں۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین دیا تھا، کیا اکرام مسلم سکھایا تھا، کیا آدمی کی عزت کرنی سکھائی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اور یہ چیز تو دیہات کے اندر بہت شاندار نظر آتی تھی، آپس میں محبتیں اور عداوتیں بالکل نہیں ہوا کرتی تھیں، ایک دوسرے کا اکرام کرنا۔ لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ ان چیزوں کے اندر کمی نظر آنے لگی۔ تو جنت الفردوس کی شرائط میں سے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے، مزاج کے اندر انصاف لے کر کے آئیں، انصاف کی بات کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگلی شرط یہ والذین هم لفروجہم حافظون، خود سوچیں اس بات کو کہ جو انسان سچا ہوگا لوگ اس کے ساتھ کاروبار کرنا پسند کریں گے، یا جو جھوٹا ہوگا اس کے ساتھ کریں گے؟ یہ سوال کو میں بدل لوں، آپ کس کے ساتھ کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں، جھوٹے کے ساتھ، سچے کے ساتھ؟ جیسے لوگ آپ سچے کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں، لوگ بھی سچے کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر وہ سچا نہیں بن رہا ہے تو آپ بھی سچا نہیں بن رہا ہے، ایسا کیسے کام چلے گا؟ لوگ بنے نہ بنے آپ بن جائیں گے نا سچے، ہم تو آپ سامنے آپ ہی سے کہیں گے نا، آپ بن جائیں سچے۔ اگر دنیا میں ہر کوئی کانٹے بچھائے گا تو ساری دنیا میں کانٹے کانٹے ہو جائیں گے، کوئی پھول بچھانے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ کوئی کرے نہ کرے اس سے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنے اخلاق سدھارنے، اپنا تعلق اللہ سے بھی ٹھیک کرنا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اور اگلی بات اللہ نے فرمائی والذین جنت الفردوس میں جانے کی شرط یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، یعنی اپنی جنسی خواہش جہاں اللہ نے جنسی خواہش پوری کرنے کی اجازت دی ہے، یا اپنی بیویوں کے ساتھ صرف وہ وہیں اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان زنا کر رہا ہے، اور عجیب بات ہے، حیرانی ہوتی ہے سوچ سوچ کر، آپ یقین مانیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی گاؤں کے اندر رہنے والے، ایک ہی مذہب کے لوگ، ایک ہی مذہب کا لڑکا اپنے ہی ہم مذہب غیر مذہب میں بھی یہ چیز کتنی بری ہے، لیکن اپنے ہی مذہب کی اپنی بہن کی عزت کو تار تار کر رہا ہے یہ اپنا بھائی، اور اس کی بہن کو عزت کو تار تار کر رہا ہے کوئی دوسرا بھائی، یہ کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر رہا ہے، دوسرا کوئی اس کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر رہا ہے۔ مسلمان ہے یہ؟ کیا ہو گیا نوجوانوں؟ ایک وقت تھا کہ مسلمان جب نکلا کرتا تھا تو صرف مسلم ہی نہیں، غیر مسلم بہنیں بھی اس مسلمان کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کرتی تھی کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، کسی گنڈے موالی میں ہمت نہیں ہے کہ ہمیں چھیڑ دے، یہ چل رہا ہے میرے ساتھ میرا بھائی۔ غیر مسلم عورتیں یہ سوچا کرتی تھی کہ مسلمان چل رہا ہے سڑک کے اوپر، کوئی بات ہوگی، کسی نے میری عزت پہ ہاتھ اٹھایا تو اس بڑھنے والے ہاتھ کو یہ اکھاڑ کر کے پھینک دے گا میرا مسلمان بھائی۔ آج مسلمان بہنوں کو کس سے خطرہ ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ فرمایا نہیں۔ بیٹی کے ساتھ نہیں، ماں کے ساتھ نہیں، بیوی کے ساتھ نہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم یہ پسند نہیں کرتے تو تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ یا تو بیوی ہوگی کسی کی، یا بیٹی ہوگی، یا بہن ہوگی، یا ماں ہوگی، جیسے تم پسند نہیں کرتے وہ بھی پسند نہیں کرتے۔
تو اس لیے میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، کن گندگیوں کے اندر میں کیا لفظ استعمال کروں، کن گندگیوں سے آلودہ ہوتا جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، مسجد میں بیٹھ کر ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے زبان کو، دل و دماغ کو حیات ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانتوں کا خیال کریں، اور امانتوں میں صرف کسی کے پاس کوئی پیسہ رکھوا ہے وہ امانت نہیں ہوتی، اللہ نے جو آنکھ دی ہوئی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس سے صحیح جگہ دیکھنا ہے، نامحرموں کو نہیں دیکھ سکتے، فلمیں نہیں دیکھ سکتے۔ کان اللہ نے دیے یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے۔ زبان اللہ کی امانت ہے، پورا جسم اللہ کی امانت ہے، ہمارا عہدہ امانت ہے، ہماری جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری کی ساری امانت ہے، بیوی امانت ہے، بچے امانت ہے، ماں باپ امانت ہے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اللہ نے آخری بات فرمائی کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ بہرحال اب میں اپنی وعدے کے مطابق اب اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ ہم نے کچھ خامیوں کا اب آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا خاص طور سے، یہ ہم نے کچھ گناہوں کا تذکرہ سننے میں آیا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے؟ یقین کرتے ہیں اس بات کو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے؟ تو اللہ کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے نا، اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یہ بتائیے، یہ جن گناہوں کا تذکرہ ہوا یہ ہماری حالت ہے نہیں، کسی میں کچھ ہم میں پائے جاتے ہیں، نہیں پائے جاتے۔ آج ہمیں احساس ہوا نہیں کہ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو رہا ہے احساس، الحمدللہ، یہ ایمان کے ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کو نیکی کر کے سکون ملے، خوشی ملے، اور گناہ کر کے شرمندگی ہو تو یہ ایمان ہونے کی علامت ہے۔ اپنی عزیز ماں و بہنوں سے ان کے احترام کے ساتھ ان کا یہ گنہگار بھائی یہ عرض کر رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے دل میں کیفیت پائی جا رہی ہے تو مبارک مبارک مبارک، 1000 بار اللہ آپ کو بہت مبارک فرمائے، اللہ آپ کے دلوں پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ اب جب ہمیں احساس ہو گیا تو پہلے جو گناہ کیے ہیں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آسان، توبہ کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جن لوگوں نے توبہ کی آپ کے ہاتھ پر، تو وہ ایسے بھی لوگ تھے جو آپ کے قتل کرنے کے ارادے سے چلے، اور وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہلائے۔ تو ہم لوگ اتنے بڑے گناہ کے مرتکب تو نہیں ہوئے، الحمدللہ، بڑے بڑے گناہ کیے اور پھر وہ بڑے بڑے صحابہ بنے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے سچے دل سے، اگر دل میں پچھتاوا ہوگا، زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، زبان تو بڑی مکار چیز ہے۔ ایک انسان کسی سے دل میں بغض رکھتا ہے، پیچھے گالیاں بکتا ہے، اور سامنے جب آتا ہے تو اس کو سلامی دیتا ہے، ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ یہ تو بڑی مکار چیز ہے، اور اللہ کے سامنے مکاریاں نہیں چلتی۔ اللہ کے سامنے کیا چلائے گا انسان؟ مکاری۔ تو دل میں اگر شرمندگی اور پچھتاوا ہوگی، کتنے بھی گناہ ہو اللہ معاف فرمائے، تو دل سے شرمندہ ہو جائیں۔ اور اللہ کی عجیب شان ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، جو بندے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں صرف یہی نہیں کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو چونکہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہو چکے، کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ محبت فرمائے اس سے، اس بندے سے۔ ہم کیا ہیں، ہماری کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے؟ دیکھنے میں بہت گورے چٹے صاف ستھرے نظر آتے ہیں، ہمارے اندر بتائیں ہے کیا؟ یہ ناک کا کور اللہ نے خوبصورت بنائے، اس کے اندر کتنی گندگی ہے۔ یہ منہ بہت شاندار ہے، اس کے اندر تھوک اور نہ جانے کیا کیا کس قسم کی بدبودار چیزیں۔ یہ پیٹ کیا ہے، بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کتنی گندگیاں بھری ہوئی، اندر خون ہے ہمارے، کتنی قسم کیا، یہ ہے ہماری اوقات۔ یہ تو اللہ کی ستاری ہے، اللہ نے خوبصورت بنا دیا۔ اسی طرح اندر سے جھوٹے، مکار، فریب، غیبتیں کرنے والے، زناکار، شرابی، نمازیں چھوڑنے والے، غداری کرنے والے، بے وفائی کرنے والے، اندر سے اس سے زیادہ گندے ہیں ہم، اور اللہ نے ستاری کا پردہ ڈھاکا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اس کے باوجود اللہ ہمارے جھوٹوں کے باوجود، ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود، ہماری عیاشیوں کے باوجود، وہ پروردگار، وہ رب ذوالجلال، وہ عظیم الشان رب، وہ کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کرنے کے لیے تیار ہوں۔
آپ بتائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ سے محبت کریں، اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ بہت آسان ہے، بس سچے دل سے شرمندہ ہو کر آج اللہ سے صلح کر لیجیے کہ اللہ بس اب بہت ہو گیا، ہم نے آپ کے شیطان بندے سے، لعین مردود سے ہم نے دوستی کر رکھی تھی، آج اس سے دوستی توڑ دی اور اللہ آج آپ سے دوستی کر رہا ہے۔ کریں گے اللہ سے دوستی؟ آج اللہ سے دل دل میں صلح کر لیجیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک خاتون تھی، ان کا بچہ گم ہو گیا، اور اس ماں کی ممتا اتنی پھڑک رہی تھی اندر سے کہ کوئی بھی بچہ مل جاتا اسے تو وہ اپنے سینے سے لگاتی۔ ایک بچہ ملا غیر بچہ، اس کو اپنے سینے سے لگائے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابہ کرام یہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، یہ ماں جو اتنی پریشان ہے اپنی ممتا کے ہاتھوں کہ غیر کے بچے کو سینے سے لگا کے دودھ پلانا شروع کر دیا، اس کی ممتا کی امنگیں اتنی بڑی ہوئی ہیں، یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ویسے تو کوئی بھی ماں نہ ڈالے، لیکن یہ ماں جتنی بیتاب اور بے چین اور محبت کرنے والی، یہ تو بالکل بھی نہ ڈالے۔ آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندے سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کس طرح آپ نے سمجھایا، کس طرح آپ نے دل میں یہ اتارنے کی کوشش کی کہ اللہ اپنے بندوں سے، اور مجھے نیچے اتر کر کہنے دیجیے اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، کہ یعنی مجھ سے اور آپ سے، آپ میں سے ایک ماں سے، ایک بہن سے، اور آپ میں سے ایک بھائی سے، میرے ایک بزرگ سے، میرے عزیز بچوں سے، آپ میں سے ایک سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کی محبت سمجھ آنی شروع ہو جائے گی جس دن گناہ چھوڑ دیں گے، گناہ کم کرنے شروع کر دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اس لیے توبہ پر بھی بات ہو گئی اور اس پر بھی ہو گئی۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ عام طور سے جلسوں میں ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں، دعا بھی کر لیتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ تبدیلی باقی نہیں رہتی۔ یہ ہوتا ہے نا، کیا کریں اس کے لیے؟ اس کے لیے یہ گنہگار، یہ عاجز اللہ کے بھروسے پر آپ کو ایک حل بتا رہا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ فضل فرمائیں گے، فائدہ ہوگا اس سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سب دوست آپس میں یہ عہد اور وعدہ کر لیں، آپس کے اندر ایک جو سرکل ہوتا ہے دوستوں کا، کہ آج کے بعد ہمارا پورا گروپ نماز نہیں چھوڑے گا، اور اگر چھوڑیں گے تو سب مل کر کے اس کو سمجھائیں گے اور زبردستی کر کے کہیں گے نہیں بھائی نماز پڑھو۔ اس دن وہ آئے تھے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا آپ میری ضیافت کریں گے، نہیں کریں گے، میں آپ سے ضیافت مانگ رہا ہوں، میں آپ سے چائے اور کھانا نہیں مانگ رہا ہوں، میں یہی ضیافت مانگ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے عہد کیجئے اس بات کا کہ آپ ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے دوستوں کی مجلس میں وعدہ کر لیجئے کہ آج کے بعد ہم کھڑے ہوں گے تو جتنے لوگ موجود ہوں گے اسی کا تذکرہ کریں گے، جو غائب ہوگا اس کی بالکل نہ اچھائی نہ برائی، کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کہنا ہو منہ پر کہیں، پیچھے بالکل نہ کہیں۔ یہ شخص جو دوسرے کی برائی آپ کے پیچھے کر رہا ہے، جب آپ نہیں ہوتے یہ آپ کے بھی ایسے ہی کرتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کیوں نہیں کرے گا؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری نہیں کرتا ہوگا، بھائی کیوں نہیں کرتا ہوگا؟ دوسرے کا راز آپ کو کوئی خوشی خوشی بتاتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، میرا بڑا عزیز دوست ہے، یہ جب دوسرے کا نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہے، یہ آپ کے راز دوسرے کو بتاتا ہے، اس کی عادت ہی ایسی، بالکل چھوڑ دیں۔ آپس میں وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب رمضان کا مہینہ ہے، نماز بالکل نہیں چھوڑیں گے، اور گناہ دھیرے دھیرے کر کے کم کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ایک انسان اگر 10 سگریٹیں پیتا ہے تو اس کے لیے 10 اکٹھی چھوڑنی مشکل ہوتی ہے، وہ ایک چھوڑ دے، جب ایک کی عادت بن جائے، ایک کم ہو جائے تو پھر ایک اور چھوڑ دیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ ہم اپنے گناہوں کی عادت کم کرنے کی کوشش کریں۔ آخری بات سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں بعض روایتوں کے مطابق پورے مہینے روزہ رکھا کرتے ہیں، اور بعض میں 1 آدھ 2 دن، بعض موقعوں پر آپ نے کم بھی کیے۔ آپ سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے شعبان میں روزے رکھتا ہوں کثرت کے ساتھ کہ شعبان میں اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں بھوکا ہوں۔ یہاں میں اپنی بات کو روک رہا ہوں، اور یہاں اللہ کے لیے بس میرے 2-3 منٹ رہ گئے، آپ لوگ ذرا دل کی گہرائیوں سے اپنی عزیز ماں اور بہنوں سے، یہ گنہگار ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے یہاں پر اپنے دل کو ٹنٹولیں اور سوچیں
کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں میرا نامہ اعمال جب اللہ کے یہاں پیش ہو تو میں بھوکا ہوں. سوچے تو آپ کے اعمال نامے میں تھا کیا؟ آپ کے اعمال نامے میں یہ تھا کہ آپ جا رہے ہیں کسی نے تھوک دیا، آپ جا رہے ہیں آپ کے راستے میں کسی نے کانٹے بچھا دیے، یہ تھا آپ کے نامہ اعمال کے اندر. آپ کی بچی پر حملہ کر رہا ہے کوئی، یہ تھا آپ کے نامہ اعمال کے اندر. آپ سجدے کے اندر ہیں حرم میں نماز کی حالت میں، اور کسی نے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پھینک دی، یہ تھا آپ کے نامہ اعمال کے اندر. غزوہ احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوئے، سر کے اوپر تلوار لگی اور کاری زخم آیا، یہ تھا آپ کے نامہ اعمال کے اندر. اتنی لمبی نماز، اتنے لمبے رکوع اور اتنے لمبے سجدے کہ پاؤں مبارک پر برم آ جایا کرتا تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مہینے ایک چاند ایک مہینے کا گزر جاتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا. دوسرا آتا تھا چولہا نہیں جلتا تھا، تیسرا آتا تھا چولہا نہیں جلتا تھا. تین مہینے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے نہیں جلتے تھے. یہ تھا آپ کے نامہ اعمال کے اندر. جن کے نامہ اعمال کے اندر یہ تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نامہ اعمال جب اٹھے تو میں بھوکا ہوں. وہ معصوم جس کے اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد. ان کے عمل کی بات تو بہت دور ہے، ان کا تو دل اللہ کے علاوہ کی طرف کبھی متوجہ ہی نہیں ہوتا تھا. اور میرے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر کیا ہے؟ سوچیں کہ میں مر گیا، میرا نامہ اعمال، میری فائل اللہ کے سامنے پیش ہو رہی ہے، کیا ہے؟ سوچیں، میری نامہ اعمال کی فائل اللہ کے سامنے پیش ہے، کیا بھرا ہوا ہے میرے نامہ اعمال کے اندر؟ سوائے گالیوں کے، سوائے جھوٹ کے، ماں باپ سے بدتمیزی کے، شرابوں کے، زنا کے. کس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ قبر کے اندر کیا بنے گا؟ کیا ہماری زبان کی چرب زبانی یہ قبر میں بچا لے گی؟ کیا منکر نکیر کو سوالوں کے جواب میں ایسے ہی دبا لیں گے جیسے یہاں دبا لیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں، کس طرح سے تمہیں سمجھائیں؟ رب کعبہ کی قسم، اگر آپ لوگ کہیں کہ یہ گنہگار اپنی پگڑی اتار کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں تو یہ گنہگار اپنی پگڑی ایک ایک کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ کے لیے آج عہد کر لیں کہ اللہ اب بہت ہو گیا، اب گناہ نہیں کریں گے، اب نمازیں نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے لیے رحم کیجیے اپنی جوانیوں پر، اپنے مقصد زندگی کو پہچانیے، اپنے بچوں پر رحم کیجیے. کہاں ڈال رہے ہیں انہیں؟ کیا راستہ دے کر کے جا رہے ہیں؟ بے نمازی کا راستہ. کل قیامت کے دن فرشتے آپ کے سامنے، میرے سامنے، میرے بچوں کو، آپ کے بچوں کو زبردستی کھینچ کر کے جہنم میں لے کر کے جائیں گے، اور میں اور آپ کچھ نہیں کہہ سکیں گے. توبہ کر لیں، اللہ کے حضور توبہ کر لیں، وہ معاف کر دے گا. اور نماز محبت کے ساتھ پڑھا کریں، اس کا نام بہت محبت سے لیا کریں، بوجھ نہ سمجھا کریں. ایک بار اللہ سے محبت ہو گئی نا، رب کعبہ کی قسم گناہ کرتے ہوئے شرم آئی. آپ لوگ بتائیں کیا میں یہاں سے یہ امید لے کر کے جاؤں کہ اب آپ سب لوگ پابندی سے نماز پڑھیں گے؟ انشاءاللہ اپنے گھر میں بھی پڑھوائیں گے. میری مائیں اور بہنیں بھی یہ عہد کرتی ہیں. انشاءاللہ مجھے آپ لوگوں کی آواز تو نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی یہ عہد کیا ہوگا. اللہ آپ سب پر رحمت فرمائے، اللہ آپ سب پر رحمت فرمائے، اللہ آپ سب پر رحمت فرمائے، اللہ آپ سب پر رحمتوں کی بارش فرمائے، اللہ آپ سب پر رحمتوں کی بارش فرمائے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، ولک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ والیک یرجع الامر کلہ. یا ودود یا ودود یا ودود یا غفور یا رحمان یا رحیم
یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا غفار یا تواب یا غفار یا تواب یا غفار یا تواب یا غفار یا تواب یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا ودود یا رحمان یا ودود یا رحمان یا رحیم ولك الحمد وانت الرحمن الرحيم ولك الحمد وانت ذو العرش المجيد ولك الحمد وانت فعال لما يريد اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم پیارے اللہ، یہ آپ کے گنہگار بندے اور بندیاں اللہ آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ کے در پر ہیں، آپ کے گھر میں ہیں۔ اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کے ساتھ اپنی گناہوں کی سیاہی اللہ اپنے دلوں پر لیے ہوئے دل پر ظلمتوں کے ساتھ اللہ اپنی تمام تر مکاریوں کے ساتھ اور اللہ اپنی تمام تر نحوستوں کے ساتھ اللہ میں آپ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ آپ سے یہی امید رکھتے ہیں اور اللہ یہی چاہتے ہیں، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ پیارے اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ جی معاف فرما دیجیے، اللہ جی معاف فرما دیجیے۔ اللہ بہت بدبخت ہیں، بہت گنہگار ہیں، لیکن میرے مولا کچھ بھی ہے اللہ ہم دوزخ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ بہت گنہگار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے سامنے اللہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے اس حال کے اندر۔ میرے اللہ کل قیامت کے دن اللہ اگر اسی حال میں ہمیں موت آ گئی اور اللہ نبی علیہ السلام سے ہمارا سامنا ہو گیا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے ہمارا سامنا ہو گیا، تو اللہ ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ گنہگار آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ گنہگار آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، یہ مسافر آپ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس پردیسی کو بھیک دے دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ تجھے بندیوں پر بہت ترس آتا ہے، اللہ تجھے اپنی بندیوں پر بہت ترس آتا ہے، تو ان کے آنسو دیکھ کر بہت جلدی مان جاتا ہے۔ اللہ یہ تیری بندی ہے، تجھ سے رو رو کر گل گلا کر بھیک مانگ رہی ہے، اللہ بھیک مانگ رہی ہے۔ اللہ آپ میں سے ایک ایک کو معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ آج تو مان ہی جائے گی، اللہ مان جائے گی۔ اگر آپ نے معاف نہ فرمایا، یہ بتائیں ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ یہ نوجوانی کی عمر میں پریشان ہیں، اللہ بے سکونی کی شکایتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو سکون دے دے، اللہ ان کو سکون دے دے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، تقوی کا نور دے دیجئے، اللہ ایمان کا نور دے دیجئے، ایمان کی حلاوت دے دیجئے، ایمان کا ذائقہ دے دیجئے، اللہ قوت برداشت دے دیجئے، اللہ معاف کرنے کا جذبہ دے دیجئے، ایثار کا جذبہ دے دیجئے، نیکی کرنے کی قوت دے دیجئے، اللہ بدی سے رکنے کی قوت دے دیجئے، اللہ تقوی عطا فرما دیجئے، شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے، اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجئے، اپنی اطاعت کرنے والا جسم عطا فرما دیجئے۔ اللہ اگر یہ جسم اللہ آپ کی اطاعت نہ کرے تو اللہ یہ جسم پھر ہے کس کا؟ اللہ ہم کیسے بدبخت ہو گئے، تو نے جسم دیا اور تیرا ہی دیا ہوا جسم تیری نافرمانی میں لگا بیٹھے۔
اللہ دلوں پر رحمت اتار دیجئے، اللہ دلوں پر رحمت اتار دیجئے، اللہ دلوں پر رحمت اتار دیجئے، اللہ دلوں پر رحمت اتار دیجئے۔ اللہ آپ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ جس بندے کے ایمان کی حالت میں بال سفید ہو جاتے ہیں آپ کو اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے بندے ہیں جن کے ایمان کی حالت میں بال سفید ہو گئے، اللہ ان کا واسطہ، اللہ کتنے معصوم بچے ایسے ہیں جن کا ابھی تک کوئی گناہ نامہ اعمال میں نہیں لکھا گیا، اللہ تیری یہ بندیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کا دامن ابھی تک پاک ہے، اللہ تو جن کی پاک دامنیوں کا واسطہ، اللہ پاک دامنیوں کا واسطہ، اللہ پاک دامنیوں کا واسطہ آج تو راضی ہو ہی جائیے، اللہ آج تو راضی ہو ہی جائیے، اللہ آج تو راضی ہو ہی جائیے۔ اللہ اس پورے علاقے پر اپنی خاص رحمت کی نگاہ فرما، خاص فضل فرما، اللہ خاص فضل فرما، اللہ ان کے کاروباروں میں برکت فرما، عمروں میں برکت فرما، گھروں میں خوشیوں کا ماحول پیدا فرما۔ اللہ یہاں پر اللہ یہ جو مدرسہ ہے اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ اس گاؤں کے اندر ذاکرین اور ذاکرات کی جماعت کھڑی فرما، صائمین اور صائمات کی جماعت پیدا فرما، اللہ مصلین اور مصلیات کی جماعت پیدا فرما، شاکرین اور شاکرات کی جماعت پیدا فرما۔ اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما، اللہ یہاں آنے کو قبول فرما۔ اللہ ایک گنہگار نوجوان چلا تھا، اللہ وہ چند بستیوں کو عبور کر کے آیا تھا، اللہ آپ نے اس کی مغفرت فرما دی تھی۔ اللہ یہ گنہگار بھی اپنی توبہ کرنے کے لیے اللہ نہ جانے کتنی بستیوں کو پار کر کے آیا ہے، اللہ آنے کی لاج رکھ لیجئے، لاج رکھ لیجئے، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے ان کو محروم نہ فرمائیے، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے ان کو محروم نہ فرمائیے، اللہ ان کے صدقے مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ اللہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، یہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اللہ ان کا ہاتھ پکڑ لیجئے، اللہ ان کا ہاتھ پکڑ لیجئے، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کے عمروں میں برکت فرما، ان کے کاروبار میں برکت فرما، اللہ نمازی بنا دیجئے، اللہ نمازی بنا دیجئے، اچھی نسلیں عطا فرما دیجئے، اللہ قرآن کے پڑھنے والے پیدا فرما دیجئے، اللہ اچھے رمضان گزروا دیجئے، اچھی زندگی اور اچھی موت طے فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو مقبول حج اور مقبول عمروں کی اللہ بار بار ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان سب دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما، جن چیزوں سے پناہیں چاہیے ان سے حفاظت فرما۔ اللہ یہاں پر جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے اس کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ اس قرآن کریم کی برکتوں سے اس پوری بستی کو فیضیاب فرما، حافظ قرآن کے گھر والوں کو فیضیاب فرما، مدرسے کے اساتذہ کو، معاونین کو، منتظمین کو بہترین بدلے عطا فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ اور اللہ اس علاقے میں اور اس مجمع میں شرکت کرنے والے لوگوں کے رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات بلند فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کے لیے گزرے ہوئے وقت کو اللہ آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے ہر اعتبار سے بہتر فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔